اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی مرکز کے خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 25 رمضان المبارک ہے، تو چلتے ہیں سب سے پہلے آج کی حدیث کے جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو چونٹیوں کے مانند اٹھائے گا اور لوگ انہیں اپنے قدموں تلے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ہم تکبر کیوں کرتے ہیں؟ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری خوبصورتی، ہماری ذہانت سب اللہ رب العزت کی دین ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ پھر ہم تکبر کیوں کرتے ہیں؟ ہماری تو اوقات ایک سانس کی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم ان سب چیزوں کے اوپر کیوں اکڑتے پھرتے ہیں؟ کیوں ہم زمین پہ اکڑ کے چلنے لگتے ہیں جب ہمیں کچھ عطا کیا جاتا ہے؟ تو ہم انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت آج ہمارے جسموں میں سے روح کھینچ لے تو ہم ایک گوشت پوست کا لوتھڑا ہیں جو 3 سے 4 دن کے بعد بدبو چھوڑ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اپنی چیزوں پہ تکبر کرنے لگتے ہیں؟ یہ وہ تمام چیزیں، اگر کوئی خوبصورت ہے، اگر کسی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، اگر کسی کو اللہ نے ذہانت دی ہے، تو وہ اس چیز کے اوپر تکبر کیوں کریں؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی عطا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی عہدے پہ، کسی رتبے پہ فائز ہوتے ہیں تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے نیچے کے جتنے سارے لوگ ہیں وہ چونٹیوں کی مانند ہیں۔ در حقیقت ہم خود چونٹیوں کی مانند ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم بروز قیامت اٹھائے جائیں گے اگر ہم تکبر کریں گے اس دنیا میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے اوپر عاجزی اور انکساری کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں تو ہم آسانیاں بانٹیں لوگوں میں، اور جب ہم اپنی خود کو عطا کی ہوئی آسانیاں لوگوں میں بانٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری آسانیوں کو مزید بڑھا دیتا ہے، اس میں مزید برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا سا بھی نوازے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں شکرانے کے، اور اس کی ذات کا سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے شکر ادا کریں کہ اللہ تیری ذات کا کروڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت، یہ رحمت عطا کی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اکڑ کے چلنے لگ جائیں۔ جب آپ اکڑ کے چلنے لگتے ہیں یا آپ غرور تکبر کرنے لگتے ہیں تو آپ سے وہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کی رسی وقتی طور پہ دراز تو کرے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا تو صحیح، لیکن جب وہ کھینچا جائے گا، وہ جب آپ کی رسی کھینچے گا تو آپ سے وہ سب کچھ چھین لے گا، اور آپ سے وہ چیزیں بھی چھین لے گا جو پہلے آپ کے پاس تھیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، زیادہ سے زیادہ آسانیاں بانٹیں، تاکہ آپ کی کو ملنے والی آسانیوں میں مزید اضافہ ہو، اور تکبر کرنا چھوڑ دیں۔ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک گوشت کا لوتھڑا ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سوم کلمہ، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سوم کلمہ کی تلاوت کرنی ہے 1 تسبیح۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یا رحیموں کی 1 تسبیح کرنی ہے، یا رحیموں کی 1 تسبیح کرنی ہے۔ الولی الوالیو، عصر کے بعد الولی الوالیو کی آپ نے 2 تسبیحاں کرنی ہیں۔ پھر آ جاتی ہے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے دعائے مغفرت پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل شیء ذنب واتوب الیہ، 25 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ دعائے مغفرت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجات، یعنی 4 رکعت نماز نفل آپ نے صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پنجم کلمہ استغفار کی 1 تسبیح کی تلاوت کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان تمام وظائف کو آپ اپنی روٹین میں شامل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ان چیزوں پہ شکر ادا کرنا سیکھیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، نہ کہ ان پہ اکڑنا سیکھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔